والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال لهم الله في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من اليوم إلى اليوم الدين. أما بعد، فقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: أنا يعصب المؤمنين والمال يعصب الفجار. درود پڑھے محمد والے دعا گو ہوں پروردگار کی بارگاہ میں کہ خداوند متعال جس جس مقام پر یہ ذکر بابا، یہ ذکر سید الشہداء، یہ ذکر مقدس بابا ہے، خداوند متعال ہر مقام کی خود حفاظت فرمائے. جو مومنین، جو مسلمین اس ذکر کے اندر شامل ہیں، تو جان و مال کی خود حفاظت فرمائے. آپ تمام مومنین اپنی حفظ و سلامتی کے لیے، تمام دیگر مومنین کی سلامتی کے لیے، اپنے مرحومین کی بخشش کے لیے درود پڑھیں محمد والے محمد. کل آپ کی خدمت میں ایک موضوع کا آغاز کیا تھا، اسی موضوع کو آج تکمیل کرنے کی کوشش کروں گا. ویسے یہ کسی انسان کے بس میں تو نہیں ہے کہ وہ علی کے فضائل کی تکمیل کر سکے، لیکن موضوع جو میرا ہے کوشش کروں گا کہ آج کی مجلس کے اندر اس موضوع کو مکمل کر سکوں. موضوع تھا فضائل علی الزبان رسول علی. سبحان اللہ. امام علی علیہ السلام کے فضائل رسول خدا کی زبان سے اور خود علی کی زبان سے. بسم اللہ بسم اللہ. اور کل جس حدیث پر اختتام کیا تھا کہ امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ کے اندر حکمت نمبر 316 اس کے اندر رسول کا دیا ہوا خطاب امام دہرا کے فرماتے ہیں: انا یعصوب المؤمنین والمال یعصوب الفجار. جب رسول خدا نے کہا تھا یا علی انت یعصوب الدین و انا و انت یعصوب المؤمنین، اسی فرمان کو رسول خدا کے ولی نے، رسول خدا کے وصی نے اپنی کتاب کے اندر دہرایا کہ انا یعصوب المؤمنین، میں علی ابن ابی طالب مومنوں کا سردار ہوں. یعصوب کل میں مجلس میں جلدی سے بیان کیا تھا کہ یعصوب اصل میں عربی زبان میں یعصوب کہتے ہیں شہد کی مکھیوں کے چھتنے کے سردار کو. ان کا سردار ہوتا ہے جو سردار اپنے پورے اس گروہ کی نگرانی کرتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، اور اس کا کام ہوتا ہے کہ یہ چھتے کے دروازے پہ بیٹھ کے ہر آنے والی مکھی کو دیکھتا ہے، چیک کرتا ہے کہ یہ جو شہد لے کے آئی ہے کسی میٹھے پھول سے لائی ہے یا کسی زہر والے پھول سے لائی ہے. اور اگر وہ کسی زہر والے پھول پہ بیٹھ کے اس کا رس چوس کے آئی ہو تو اس کا کام ہوتا ہے کہ اس کو شہد کے چھتے میں داخل ہونے کی اجازت نہ دے. اور یہی لقب خدا کے رسول نے امام علی علیہ السلام کو عطا فرمایا کہ اے علی تو دین کا یعصوب ہے. وہی کام جو شہد کی مکھیوں کے چھتے میں شہد کی مکھیوں کا سردار کرتا ہے، اے علی دین کے اندر تیرا وہی کام ہے کہ جب بھی جو بھی کسی وقت بھی
دین کے اندر داخل ہونا چاہے علی تو اسے پہچان، اگر تیرے معیار پہ اترے آنے کی اجازت دے ورنہ واپس۔ بسم اللہ جی، اگر تیرے معیار پہ اترے تو اسے آنے دو ورنہ اس کو واپس بھیج دو۔ اور اسی کو امام علی علیہ السلام کے اسی مقام کو رسول خدا نے ایسی الفاظ بدل کے ایک دوسری حدیث کے اندر عرض کیا اور فرمایا ہے لوگوں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اے لوگوں میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور اس سے اگلا جملہ جو رسول خدا نے فرمایا آپ ذہن نشین کریں اور یہ ذہن نشین کر کے ہر جگہ پہ دہراتے چلے جائیں۔ امام علی علیہ السلام کا مقام بیان کرتے ہوئے رسول خدا وہ جو بغیر حکم خدا کے زبان نہیں ہلاتا فرما رہا ہے لوگوں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا فمن اراد المدینۃ والحکمۃ فلیأت بہا من بابھا، جو بھی چاہے اس شہر میں آنا، جو بھی مجھ سے حکمت سیکھنا چاہتا ہے، انسان کا بچہ بن دروازے سے آ دیواریں نہ کھلا۔ نعرہ حیدری، یا علی، بسم اللہ جی، کہا فمن اراد المدینۃ والحکمۃ فلیأتھا من بابھا، آنا ہے تو دروازے سے آ، دیواریں پھلانگنے کی کوششیں نہ کر۔ دیوار پھلانگ کے آئے گا دین کا ڈاکو تو بنے گا مومن، نہیں بنے گا۔ مومن بن کے نہیں جا سکتے ہو۔ جب بھی آنا ہے مشکل یہ ہے کہ علی کے راستے سے آنا پڑے گا۔ اور حد کر دی رسول خدا نے، حد تو نہیں ہے، مقام یہ تھا علی کا۔ امام علی علیہ السلام کے بارے میں ان کو نفاق اور ایمان کا معیار قرار دے دیا، سبحان اللہ، سبحان مومن و منافق کی پہچان قرار دے دی۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث مبارکہ کے اندر لوگوں کو بتا رہے ہیں، آغاز کر رہے ہیں، انہیں آگاہ کر رہے ہیں امام علی علیہ السلام کے مقام سے، اور کہا یا علی، اللہ، توجہ، بسم اللہ، کہا یا علی، دنیا کے اندر مومن اگر مومن کو ہر طرح کی تکلیف دی جائے، اگر مومن کے اوپر مشکلات گرائی جائیں، اگر مومن کو مسائل کے اندر ڈالا جائے، تو وہ مومن سے ایک ہی مطالبہ کیا جائے کہ یہ تمام مشکلات ختم کر دیں گے، ہر آسانیاں تجھے فراہم کریں گے، بس ایک کام کر، علی سے نفرت کرنا شروع کر دے۔ رسول خدا گواہی دے کے گئے اگر مومن کے اوپر مشکلات کا پہاڑ بھی آ جائے، اے علی کہ تجھ سے کبھی نفرت نہیں کرے گا۔ اور ایک منافق کا معیار کہا کہ اگر کائنات کا سارا مال جمع کر کے ایک منافق کے قدموں میں رکھ دو اور ایک مطالبہ کرو علی سے محبت کر، وہ کبھی تجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ بسم اللہ جی، مومن اور منافق کا معیار کیا قرار دے دیا؟ محبت علی بن ابی طالب، کہ جو بھی علی سے محبت کرے گا وہ مومن ہوگا، اور جو بھی علی سے بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا۔ اور تاریخ گواہ ہے، اب مجھ سے زیادہ اہل علم ہیں، تاریخ سن چکے ہیں، بڑی عمروں والے ہیں، آگاہ ہیں ان حالات و واقعات سے جو ابھی ہم نے دیکھنے ہیں، ہم آپ دیکھ کر آ چکے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ تاریخ کے اندر شیعوں کے ساتھ جو ظلم بھی ہوا، شیعوں نے ہر ظلم کو برداشت کیا، جنگوں کے اندر اپنے سر کٹا دیے، مشکلات کے اندر بہ گئے، اور زہر کے جام پی لیے، زہر کے جام پینا برداشت کیے، اپنے جوانوں کو نچھاور کرنا برداشت کیا، مگر کسی صورت میں بھی علی کے سوا کسی کو اپنا یاسود، اپنا سردار علی کے سوا کسی کو نہیں مانا۔ اس لیے تو ایک شاعر نے
بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر میثم تمار کی علی سے محبت کو بیان کیا۔ جب میثم تمار سے مطالبہ کیا گیا کہ مشکلات ختم ہو سکتی ہیں، ایک مطالبہ پورا کرو کہ تم علی سے نفرت کرنا شروع کر دو، تو اس علی کے پیروکار کی، اس علی کے محب کی محبت کو ایک خوبصورت انداز میں رسول کی حدیث کے پیرائے میں ایک شاعر نے بیان کیا۔ کہا کہ میثم تمار سے جب مطالبہ ہوا تو میثم نے کہا یہ زبان کاٹ دو جسم جان کاٹ دو، مدحت مرتضیٰ کی سزا دو مجھے، یہ زبان کاٹ دو جسم جان کاٹ دو، مدحت مرتضیٰ کی سزا دو مجھے، ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن، آگ روشن کرو اور جلا دو مجھے، ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن، آگ روشن کرو اور جلا دو مجھے، جب میرے جسم کی راکھ بن جائے گی اس کو ہاتھوں میں لو اور اڑا دو مجھے، ایک حلالی موالی کا وعدہ رہا، جب تلک جس طرف یہ ہوا جائے گی یا علی کی صدا آئے گی۔ مومن پہ جو مصیبت آئے، کسی مصیبت کے ڈر سے مومن علی سے محبت کو چھوڑے گا؟ علی سے محبت کو ترک علی سے مومن محبت کو ترک نہیں کرے گا۔ اور جب یہ جملے کہے تو خداوند متعال کے رسول نے تم غدیر کے مقام پہ جب کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے، اور یہ اعلان کرنے کے بعد پھر دست دعا بلند کیے، اور رسول خدا نے یہ دست دعا بلند کر کے یہ دعا مانگی، اللہم وال من والا وعاد من آدا وانصر من نصرا واخذل من خذلا۔ اے پروردگارا، حبیب خدا تیری بارگاہ میں دعا مانگ رہا ہے، جو بھی علی سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر۔ اے پروردگارا، جو علی سے نفرت کرے، جو علی سے دشمنی کرے تو بھی اس سے دشمنی کر، تو اسی کی مدد فرما جو علی کی مدد کرے، اور تو اس کو چھوڑ دے جو علی کو چھوڑ جائے۔ وَخْذُلْ مَنْ خَذَلَا، جو علی کو چھوڑے تو بھی اس کو چھوڑ دے۔ اور دعا رسول مانگے پھر قبول نہ ہو، سوال پیدا نہیں ہوتا۔ میں آخری ایک بات عرض کر کے چند جملے مسائل کے اپنے بہت ہی معزز جناب پروفیسر صاحب کو ممبر پیش کروں۔ یہ جو فضائل ہیں کہ رسول آغاز زندگی سے لے کے اختتام زندگی تک فرما رہے ہیں، یا علی انتا، یا علی انتا، انتا 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 امیر المومنین، انتا امیر المومنین، انتا مولا المواحدین، انتا عروۃ الوثقی، یا علی تو ہی ہے اور بس تو ہی ہے۔ تو یہ سننے والے یہ نہ سوچیں کہ علی کا مقام رسول کے مقام سے بلند ہے۔ وہ خود امام علی علیہ السلام فرما کے جا رہے ہیں کہ انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام۔ اور رسول خدا بھی اپنی حدیث میں یہ بیان کر کے گئے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر ہوں علی فقط دروازہ ہے۔ اور جس دروازے کی یہ شان ہو، نہ جانے اس شاعر کا کیا مقام ہوگا، اس شہر کی کیا عظمت، اس شہر کا کیا مرتبہ ہوگا۔ اور علی کی پہچان اس لیے بار بار کروائی، علی کی محبت کو معیار اس لیے قرار دیا کیونکہ علی نے ان کی نسلوں کو ختم کیا تھا۔ اگر نسل کٹنے کے باوجود کوئی علی سے محبت کرے تو یہ اسلامی محبت ہے، اقتدار کی محبت میں آ کر